الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ دو اسباب کے سوالات جو کہ اب تک طلبہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے ان کو آج اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پہلے جو سوالات ہیں وہ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کے متعلق ہیں، اور جو دوسرے سوالات یعنی دوسری تمرین جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے متعلق ہے۔ تو ہم باری باری سوالات کریں گے اور انشاءاللہ جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کانا اور سارا ایک معنی میں مستعمل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مع وجہ بیان کرو، بتائیے۔ کانا اور سارا ایک معنی پر استعمال ہو سکتے ہیں جب کانا تامہ سارا کے معنی میں استعمال ہو، حسب ثابتہ کے معنی میں استعمال یہ کہاں لکھا ہے کہ کانا جب تامہ ہو تب وہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتا؟ ایسے نہیں، مطلب آپ نے بتایا تو دلیل دیجیے کہ ہاں یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یا یہ ہم نے اس سے یہ بات سمجھی ہے۔ اور مجھ وعدہ لکھا ہاں قادہ قادہ کیا؟ قادہ اور سارا میرے میں تو کانا لکھا ہوا، تو کانا اور سارا ہی جی اصل، ہمیں تو کانا اور سارا ہی صحیح لگتا ہے سوال کے لحاظ سے۔ جواب صحیح نہیں ہے آپ کا۔ آپ بتائیے سمیر، کانا اور سارا ایک معنی میں مستعمل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مع وجہ بیان کرو۔ نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ کانا جو ہے نہیں، جو اس کی خبر ہوتی ہے ہاں اس کو صرف زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے واسطے آتا ہے یا ہوں پھر فاعل کا تمام ہو جاتا ہے۔ ہوں اور سارا جو ہے دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ہوں تو کون کون سے ہیں؟ ایک تو پوری ذات کو بدل دے یا ہوں پھر ایک صفت کو بدل دے۔ ٹھیک جیسے ہے۔ ہم کہیں کانا زیدن ہوں عالم جاہل، زید جاہلا جاہل تھا، جاہل زید جاہل تھا۔ اور سارا جیسے کہیں گی سارا زیدن عالم، زید عالم عالما ہو گیا، عالمن ہوں زید عالم ہو گیا، ہوں یعنی اس کی جو پہلی صفت تھی وہ جہالیت کی تھی۔ اور دوسری مثال اس میں ہے سارا تین غصباً مٹی ٹھیکرا بن گئی۔ آپ بتائیے، یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ کانا سارا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ کانا سارا کیا بتاتا ہے؟ ایک حالت پہلے کچھ تھی اب کچھ ہو گئی، ویسے ہی کانا بھی ہو سکتا ہے۔ وفتحت السماء، آگے بڑھیے۔ فتحت السماء فطرت، وفتحت السماء فكانت ابوابا، پہلے آسمان کیا تھا؟ بند تھا، اور کانا اب یہاں کیا بتا رہا ہے؟ فصارت السماء ابوابا، آسمان کیا ہو گیا؟ دروازے دروازے بن جائیں گے اس وقت، یعنی قیامت کے وقت۔ تو کانا نے کیا حالت کی تبدیلی کو بتایا؟ آپ نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کانا کبھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اوپر کے سارے فعل جتنے ہیں وہ کانا بھی سارا کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کانا بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے حالت کچھ تھی اب کچھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں 5 کا لکھا ہے، لیکن کانا بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ وجہ کیا ہے کہ وجہ بھی ایک چیز کے ہونے کے معنی میں دلالت کرتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ سارا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جو آپ نے تامہ بتایا، تو تامہ میں تو پھر وہ فعل ناقص رہ ہی نہیں جاتا نا، جب وہ تام ہو گیا تو پھر فعل ناقص کیسے ہوا؟ تو اسے پھر خبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو کانا اور سارا ایک معنی میں مستعمل ہو سکتے ہیں، تب کب؟ جبکہ کانا جو ہے حالت کی تبدیلی کو بیان کر رہا ہو، ٹھیک؟ دوسرا سوال ہے، مادام زید یجلسو کو پورا جملہ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے۔ مادام سعید یجلسو کو پورا جملہ بنانا ہے، جملہ سابقہ کی ضرورت ہاں، جملہ سابقہ۔ جملہ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو
اس سے پہلے ہو اور ہاں اس کی خبر ہے اس کو وقت کے مقرر کرتے ہیں مادامہ ہاں مادامہ کی جو خبر ہے اور ہاں جملہ سابقہ کے اس کو دونوں کو برابر جملہ سابقہ میں جو عمل ہے اس کو کے برابر وقت کو کیا کرنا ہے؟ متعین متعین کر دیں. متعین. ٹھیک ہے. تو مادہ ایسا کوئی جملہ لے کے آئیے کہ یہ جملہ پورا ہو جائے. مادہ زید یجلس. حامد القائم جیسا ہم کہیں حامد ہم، قائم ما دام زید یجلس حامد کھڑا رہے گا جب تک کہ زید بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. آگے تیسرا جملہ ہے اصبح زید قائما اور اصبح زید غنیا میں اصبح کن کن معنوں میں مستعمل ہوا ہے بتائیے. پہلا جملہ اصبح زید قائما ہم، اس جگہ اصبح جملے کے مضمون کو اپنے وقت میں بتاتا ہے ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری یعنی اپنے وقت میں بتاتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اصبح زید قائما ہم، زید صبح کے وقت کھڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے میں اصبح زید غنیا ہم، اس میں اصبح بمعنی سارا کے استعمال ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اصبح زید غنیا زید مالدار ہوا. ہاں یعنی اس میں اصبح معنی حالت کی تبدیلی کے لیے استعمال ہوا ہے اور پچھلے والے میں اصبح وقت میں اس وقت میں کسی کام کے ہونے کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے بہتر. چوتھا سوال ہے عصا اور قادہ کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلے عصا اور قادہ دونوں افعال مقاربہ میں سے ہے لیکن ہم، عصا کی خبر پر ان اکثر آتا ہے ہم، اور قادہ میں نہیں اکثر کم نہیں آتا آتا. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی فرق ہے عصا اور قادہ؟ ہے عصا امید اور قریب ہاں ٹھیک ہے. اور عصا قادہ صرف قربت کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے. عصا میں امید بھی پائی جاتی ہے اور قربت بھی پائی جاتی ہے اور قادہ میں صرف کیا پایا جاتا ہے؟ قربت یعنی فعل کے قریب ہونے کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں سوال ہے جعل اور اوشکا میں علیحدہ علیحدہ کیا خصوصیتیں پائی جاتی ہیں بتائیے. چاہلا یہ خبر کو شروع کرنے کے واسطے آتی ہے ہم، شروع کرنے کے واسطے ٹھیک ہے. اور آوشکا جو ہے وہ خبر کے قریب کرنے کے واسطے آتی ہے ٹھیک ہے یعنی خبر قریب میں ہی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اور جعلا کے ساتھ آن نہیں آتا اور ہاں آوشکا کے ساتھ اس کے خبر کے ساتھ آن آتا آنا آتا ہے. ٹھیک ہے بہتر. ٹھیک ہے. یہ دو دو خصوصیتیں ہو گئی. جعل جو ہے فعل کے شروع کے لیے آتا ہے اور اوشکا قربت کے لیے آتا ہے اور جعل کی خبر پر ان نہیں آتا اور اوشکا کی خبر پر ان آتا ہے. ٹھیک. یہ آج کی ہماری تمرین ہے. آگے ہے حروف مشبہ بالفعل کی تمرین. ٹھیک ہے. لیتا اور لعل کے استعمال میں کیا فرق ہے سمیر؟ لیتا اور اللہ کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ہم، خواہش کے لیے آتے ہیں لیکن لیتا ایسی خواہش کے لیے آتا ہے جو ہم، مکمل نہ ہو سکے دونوں کے لیے آتا ہے. تو جو میں سے کچھ مکمل ہو جائے کچھ نہ ہو ہاں سکے. یعنی اس لیتا میں یہ گنجائش ہے کہ وہ ایسی خواہشوں کے لیے بھی آ جائے جو پوری نہ ہو سکتی ہوں اور ایسی خواہشوں کے لیے بھی جو پوری ہو جائے. اور لعل ایسی خواہشات کے لیے آتا ہے جن میں ایسی آرزوؤں کے لیے. ایسی آرزو کے لیے آتا ہے جن کا وہ مکمل ہونے کا امکان رہے. ہاں یعنی ناقابل حصول خواہشات یا آرزویں اس کے ضمن میں لعل کے ضمن میں نہیں آ سکتی ہیں. مثلا ہم لعل الشباب راجع نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جوانی لوٹ کے نہیں آ سکتی. لیکن لیت الشباب راجع کہہ سکتے ہیں کیونکہ لیتا کے انڈر میں وہ تمام چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو کیا ہوں محال ہوں. ٹھیک. دوسرا سوال ہے انا اور انا کی شناخت کا کیا قاعدہ ہے بتائیے. انا خبر کی جملے کے شروع میں آتا ہے ٹھیک ہے. انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سمیر اینی تھنگ انا یو وانٹ ٹو ایڈ؟ نہیں سوری عبد الرحمن. جی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ جی اتنا تامہ ہوتا ہے اس مفرد سے بھی کام چلتا ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انڈا کیا ہوتا ہے ایک جز بنتا ہے لیکن یہ بیچ میں آتا ہے. بہت خوب ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. انا شروع میں آتا ہے اور انا بیچ میں آتا ہے. ایک شناخت تو یہ ہو گئی. دوسری شناخت انا کا جو جملہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنتا ہے مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک. ان جملوں میں اسم اور خبر کو پہچانو پھر ترجمہ کرو. ان الینا ایابہم ترجمہ کریے آپ.
اور یہ بھی بتائیے کون اسم ہے کون خبر ہے کیا ہے؟ کیا بہو یا مانے لوٹانا. نہیں نا ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے خود ہماری طرف لوٹایا جائے ہوں یہ الینا یہ الینا کا اسم کون؟ الینا الینا انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے. زمین نام وہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یا بہوں یہ اس کا خبر ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. انا کی خبر منسوب ہوتی ہے خبر ان اللہ غفورا رحیما. پیشہ ہاں تو یا بہم مطلب یہ کون سی خبر ہے کہ جس پہ نصب آ رہا ہے؟ آپ بتائیے ایابہ کیا یہ ایابہ جو ہے اس پہ وہ ہے نا ایابہم یہ حالت رفائی میں حاصل ہے کیا ہے؟ نہ کی خبر ہاں مرفوع ہوتی ہے ہاں انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع مطلب جب زبر نا تو اسے نہیں زبر نہیں ہاں پیش تو یا بہم میں کہاں پیش ہے؟ آپ بتائیے. آپ بتائیے. مقبول کی حالت میں اس وجہ سے یا بہت مضافی نہیں ہو رہا ہے لیکن مقبول کے حق ان کو ہماری طرف لوٹایا جائے. تو مفعول کب بنتا ہے؟ جب فعل آئے پھر فاعل آئے تب مفعول بنتا ہے. کوئی اور کچھ کوئی تعویل خوبصورت تعویل جیسے عبد الرحمن نے کی. بھائی جب آپ نے پڑھا ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس میں جو بھی منصوب دکھے اسے اسم کہہ دیجئے. یاب منصوب دکھ رہا ہے تو یاب اسم ہو گیا اس کا. یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ انا کا اسم اسی کے بعد ہی ڈائریکٹ ہوتا ہے؟ الہ حرف جر ہے نہ مجرور ہے. جار مجرور آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مبتدا نہیں بن سکتا خبر بھی نہیں بن سکتا متعلق خبر بنتا ہے. تو ایاب مضاف ہوا ہم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر انا کا اسم مؤخر کیا انا کا اسم مؤخر اور الینا یہ جار مجرور مل کے متعلق خبر ہے مقدم ہے بس. اب آپ حرف جر اور اس کو آپ نا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انا کا اسم ہے. حرف جر کیسے اسم بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں اسم کون ہے؟ ایاب مضاف مضاف الیہ مل کے ایابہم انا کا اسم ہے اسی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے نہ کہ مفعول ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے دماغ چلایا گرچہ کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے. اندی ان کا کیا ہے؟ اندی ان کا قائم. ٹھیک ہے. ترجمہ کریے اور عندي أثناء یقیناً تم میرے پاس کھڑے ہیں یقیناً تم میرے پاس یقیناً تم میرے پاس کھڑے ہو. ٹھیک ہے. اس میں وہ بتائیے. ہاں انا کا اسم ہے کاف ضمیر جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور قائمون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. انا کا جو ہے ہندی جو ہے اس کے جو کیا بولتے ہیں اس کو جملہ ثابتہ جیسے کہ ہم کہیں قال الاستاذ جیسا کہ آپ نے کہا تھا قال الاستاذ ان الکتاب مفید ان الکتاب اسی طرح لیکن یہاں پر جو ہے قالا نہیں ہے جب قالا ہوتا تو تب انا ہوتا تب انا ہوتا نا. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں انا ہے یہاں انا ہے. اندی ان کا قائم لکھا ہوا ہے نا.
अन्ना लिखा होगा, तो ये अन्ना ही है ना। तो ये क्या बनेगा, क्या किस तरह तरकीब होगी इसकी? तरकीब देखिए यहाँ पर इस तरह है कि आप हमने पढ़ा है ना कि अन्ना क्या होता है, मुफरद के हुक्म में होता है। जी अन्ना क्या होता है, मुफरद के हुक्म में। हाँ, ये बात अब्दुर्रहमान ने हल कर दिया, माशाल्लाह। ठीक है, अन्ना का कायमुन, अन्ना जो है हर्फ मुशब्बा बफेल, और काफ जो है क्या है, इस्म उसका, और कायमुन उसकी खबर, और अपने मुब्तदा खबर से मिलकर वो क्या हो गया, मुब्तदा बन गया। मुब्तदा खबर से मिलकर वो क्या बन गया, मुब्तदा। और इंदी जो है क्या हो गया, खबर। अन्ना के बारे में पढ़ा ना आपने कि वो क्या होता है, मुफरद होता है। मुफरद होता है। ठीक है, तो अब अन्ना जो भी बनाएगा वो क्या होगा, मुफरद के हुक्म में होगा। तो इसका मतलब होगा कि अन्ना हर्फ मुशब्बा बफेल, काफ उसकी का इस्म, और कायम उसकी खबर। अपने इस्म और खबर से मिलकर ये क्या बन जाएगा, मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा एक ही चीज तो बन सकता है ना, खबर कैसे बने, तब तो दो चीज हो जाएगी। और खबर क्या है, इंदी है। खबर हिंदी। हाँ, खबर इसमें जर। ठीक है, इसी वजह से आज मौजूदा अरबी जुबान में अन्नका से जुमले स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अन्नका से जुमला स्टार्ट कर देते हैं। उसकी तावील यही करते हैं कि हम उसे मुफरत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मुफरत बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए, इसको मजीद समझा देंगे। इन ज़ैदन काइमुन, आप बताइए। मुशब्बह बिल है, ज़ैदन उसका इस्म, हम्म कायमन उसकी खबर। हम्म, इन्ना ज़ैदन कायमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है। ठीक है, आगे। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, नहीं है इसमें। चलिए ऐसे ही सुन के बताइए, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। हाँ। इन्ना हम्म, मुशब्बह बिल ठीक है। माँ, जी माँ, देखना पड़ेगा कहाँ से। देखना क्या, पढ़ा है ना, माँ काफा होता है। माँ काफा जब आता है तो उसके अमल को क्या कर देता है, बातिल कर देता है। तो इन्ना हर्फ मुशब्बा बफेल माँ काफा, जिसने इन्ना के अमल को बातिल कर दिया। इलाहु मुजाफिले मिलकर इन्ना का इस्म हुआ। और इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इलाहुन वाहिद मौसूफ सिगत मिलकर खबर बन गई। ठीक है, तो बस यहाँ पर बस ये बताना है कि इन्ना जो है उसका अमल क्यों बातिल हो गया, माँ काफा के आने की वजह से। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, और मजीद आप लोग मश्क करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।